شادی کے بعد میرا شوہر گھر جمائی بن گیا۔ اس کا ایک اندھا باپ بھی تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میرے شوہر اور میرا اندھا سسر میری ماں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اچانک میری ماں حاملہ ہو گئی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ میرے پاپا اس دنیا میں نہیں تھے۔ مجھے اپنے شوہر اور اپنے سسر پر شک ہوا تو میں نے اپنی ماں کا DNA ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس رپورٹ میں میرا نام کشف ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ میں اپنی ماں کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھوں گی۔ میں اپنے کمرے میں بہت خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ آج میری شادی کا دن تھا اور آج ہی میں کسی اور کے نام ہونے والی تھی۔ یہ لمحہ ہر لڑکی کے لیے بہت دل توڑنے والا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال میرا بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی امی نے آ کر مجھے بتایا کہ تمہارے ہونے والا شوہر اپنے باپ کے ساتھ آ چکا ہے۔ میں بھی اپنی امی کے ساتھ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں تھی، بلکہ اس شادی میں بیاہ کر میں نہیں بلکہ میرے شوہر آنے والے تھے۔ اس کا باپ آنکھوں سے اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا اور میں ایسے گھر میں بیاہ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے۔ اسی وجہ سے امی نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا تھا اور انہوں نے میرے شوہر کو پیشکش کی تھی کہ اگر آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو اپنے باپ کے ساتھ ہمارے گھر آ کر رہنا شروع کر دیں۔ میری بیٹی ہی میرا سب کچھ ہے، اس کے علاوہ میری کوئی دوسری اولاد نہیں ہے۔ میرا گھر، میری زمین سب اس کی ہیں۔ اسی وجہ سے بہتر ہوگا کہ تم یہیں آ جاؤ، ورنہ لوگ قبضہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ جب میرے شوہر نے امی کی باتیں سن کر ہاں میں ہاں ملائی تو ایک پل کے لیے مجھے شک ہوا کہ میرے شوہر تو بہت ہی لالچی قسم کے انسان ہیں، مگر جب انہوں نے اپنی بات رکھی کہ ہاں میں آپ کے گھر تو آؤں گا لیکن میں اپنے باپ کو ساتھ لاؤں گا کیونکہ میں ان کے بنا کہیں نہیں آتا جاتا۔ جس طرح آپ کی بیٹی کو آپ کا خیال ہے، اسی طرح مجھے بھی میرے باپ کا خیال ہے۔ اگر آپ میرے باپ کو بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہیں کہ وہ آپ کے گھر آئیں تو میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کے بعد تھوڑی تسلی ہو گئی تھی کہ ہاں میرا شوہر ایک اچھے انسان ہے، ان کے ساتھ زندگی گزار کر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر کہتے ہیں نا، کئی بار جو باتیں ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں وہ دھوکہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ باتیں حقیقت کا آئینہ دکھا رہی ہوتی ہیں اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کی رسمیں شروع ہو چکی تھیں۔ ہم نے محلے کے کچھ ہی لوگوں کو شادی میں بلایا تھا تاکہ کچھ گواہ بھی موجود ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں پوری طرح سے اپنے شوہر کے نام کر دی گئی تھی۔ میرے لیے یہ لمحہ بہت خوشی کا تھا، مگر اس کے باوجود میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ کہنے کو میں اپنے گھر سے نہیں جا رہی تھی، صرف ایک نام میرے نام کے آگے لگ رہا تھا، مگر پھر بھی مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی اور یہ گھبراہٹ کیوں ہو رہی تھی اس کی وجہ میں نہیں جانتی تھی۔ شادی کی ساری رسم پوری ہوئی تو کھانا کھول دیا گیا تھا۔ سب نے کھانا کھا لیا تھا اور پھر مہمان جانے شروع ہو گئے تھے۔ ہم نے میرے سسر کے لیے گیسٹ روم کے طور پر کمرہ تیار کروا دیا تھا۔ اوپر والے کا دیا میرے پاس سب کچھ تھا، اس لیے مجھے پیسے یا رہنے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا اپنا کمرہ تھا جس میں میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ امی کا کمرہ الگ تھا اور ایک گیسٹ روم کے طور پر ہمارے پاس ایک کمرہ تھا جو میں نے اپنے سسر کو دے دیا تھا۔ سہاگ رات کے لیے جب ہم میرے کمرے میں آئے تو فوراً ہی میرے شوہر نے میری کمر میں ہاتھ ڈال لیا تھا اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میری سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور مجھے چومنے لگے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ لمحہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے، ایسا ہی حال میرا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور سہم رہی تھی، مگر میرے شوہر نے مجھے بالکل بھی نہیں چھوڑا، بلکہ پل بھر میں ہی مجھے اپنے قریب کھینچ کر مجھ پر اپنا حق جتا دیا۔ میں نے بھی خاموشی سے انہیں ان کا حق لینے دیا۔ ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرے۔ وہ رات بھر میرے قریب رہے تھے، انہوں نے ایک پل کے لیے بھی مجھے اپنے وجود سے الگ نہیں کیا تھا۔ رات بھر ان کی درد محبت میں تھک چکی تھی اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور کئی بار میں نے انہیں دھیمی آواز میں بولا بھی تھا کہ میں اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں، مگر وہ ایک ہی بات کہتے تھے، آج نہیں روکو، کل جو تم کہو گی وہ کر لوں گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں بھی چپ ہو جاتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر تھے، ان کی عزت کرنا میرا فرض تھا، چاہے وہ گھر جمائی تھے۔ لیکن گھر جمائی بھی ایک داماد ہوتا ہے اور داماد کو تو سر آنکھوں پر بٹھانا ہی پڑتا ہے، ورنہ کب وہ بیٹی کا جینا حرام کر دے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے شوہر کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے مجھ سے اپنا حق لے لیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اپنے شوہر سے دور ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت گہری نیند میں سو رہے تھے۔ میں ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ چپ چاپ میں باتھ روم چلی گئی تھی۔ فریش ہوتے وقت بھی رات کی وہ شدت بھری جرأت مجھے یاد آ رہی تھی اور میرا چہرہ لال ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک شاور لینے کے بعد جب
جب میں باہر آئی تو میری نظر میرے شوہر پر پڑی جو ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے۔ یقیناً وہ رات بھر مجھ پر اپنی شدت نچھاور کرتے کرتے تھک چکے تھے، اسی وجہ سے اب سو گئے تھے۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ میری امی ابھی تک جاگی نہیں تھیں۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ امی صبح سویرے ہی اٹھ جایا کرتی تھیں اور آج ان کا دیر تک سونا مجھے حیرانی میں ڈال چکا تھا۔ میں فوراً ہی ان کے کمرے کی طرف بڑھی کیونکہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میری امی بیمار تو نہیں ہو گئیں۔ شادی کی تیاریوں میں وہ بہت زیادہ تھک چکی تھیں۔ کل رات بھی مہمانوں سے فارغ ہوتے وقت بہت ٹائم لگ گیا تھا اور امی کے چہرے سے ہی تھکان صاف جھلک رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ سچ میں بہت گہری نیند میں سو رہی تھیں، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان کے کپڑے بہت خراب ہو رہے تھے، بال بھی بکھرے بکھرے لگ رہے تھے اور چہرہ اوپر کی طرف تھا۔ اس طرح تو میری امی کبھی نہیں سوتی تھیں، وہ سونے میں بھی ایک سلیقہ رکھتی تھیں۔ وہ بہت ہی سلیقے دار اور اچھی عورت تھی۔ میں تو ان کے پاس گئی اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ان کا ماتھا تپ رہا تھا۔ میرا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ کیا میری امی بیمار تھیں؟ یہ خیال آتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میری ماں اگر بیمار ہو جائیں تو انہیں ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت اچھے سے معلوم تھی۔ میں نے فوراً ہی پاس کے کلینک کے ڈاکٹر کو کال کی۔ ان کا پرسنل نمبر ہمارے پاس تھا، اوپر والے کا دیا ہمارے پاس سب کچھ تھا تو لوگ بھی ہماری بہت عزت کرتے تھے۔ میری پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں نے فوراً ہی انہیں گھر آنے کے لیے کہا تو وہ راضی ہو گئے۔ میں امی کے پاس ہی بیٹھی لگاتار ان کا ہاتھ مسل رہی تھی تو کبھی پانی کی ٹھنڈی پٹیاں ان کے سر پر رکھ رہی تھی۔ میں اس بات کو پوری طرح سے بھول چکی تھی کہ میں ایک رات کی دلہن ہوں۔ میرے تو کئی ارمان ہونے چاہیے تھے، لیکن جب بات ماں کی آ جائے تو اولاد کو کچھ نظر نہیں آتا، خاص کر ایک بیٹی کو تو بالکل بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے ہی امی کے سر سے پٹی ہٹا کر پانی میں رکھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکٹر کھڑے تھے۔ میں نے ہیلو کہا اور انہیں کمرے کے اندر لے آئی۔ امی کی یہ حالت دیکھ کر انہوں نے امی کا معائنہ کیا اور مجھے دیکھ کر بولے، ان کے ساتھ کوئی سویا تھا؟ ان کی یہ بات سن کر میں تو بولی، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا ڈاکٹر صاحب؟ اس پر وہ تھوڑا گھبرا گئے اور سر ہلاتے ہوئے بولے، نہیں، میرا مطلب ہے کہ ان کے قریب کوئی سویا تھا کیونکہ ان کا حال بہت عجیب لگ رہا ہے۔ خیر، میں نے دوائیاں دے دی ہیں اور انجیکشن بھی لگا دیا ہے، آپ ان کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، ان کی طبیعت جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کا انداز مجھے بہت ہی شک بھرا لگا۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے ان تمام باتوں کی وجہ پوچھوں کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ ڈاکٹر سے زیادہ بات کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا۔ بنا وجہ اگر انہوں نے کوئی الٹی سیدھی بات بتا دی تو میرے لیے پریشانی کی وجہ بن جائے گی۔ انہیں دروازے تک چھوڑنے کے بعد جیسے ہی میں پلٹی، میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ میرے بالکل قریب میرے سسر کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بہو کوئی آیا تھا؟ ان کا لہجہ بالکل نرم تھا، آنکھیں ایک ہی جگہ ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً ہاں میں جواب دیا اور انہیں امی کی حالت کے بارے میں بتایا۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر میں نے انہیں پاس کے صوفے پر بٹھا دیا۔ تبھی وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، ارے کیا ہوا ہماری سمدھن کو؟ ہم پوچھتے ہیں ان کی طبیعت۔ میں نے فوراً کہا، نہیں بابا جی، دراصل امی ابھی سوئی ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، جیسے ہی جاگ جائیں گی آپ ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیجیے گا۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا، آپ نے ناشتہ کر لیا ہے؟ تو وہ سر ہلا کر منع کرنے لگے اور کہنے لگے، بھلا اب ہمارے حلق سے نوالا کیسے اترے گا؟ ہماری سمدھن کی طبیعت خراب ہے، جب تک وہ بہتر نہیں ہو جاتی تب تک ہم اپنے منہ سے ایک نوالا بھی نہیں کھائیں گے۔ پھر بولے، ارے بٹیا، ہمیں معاف کرنا، پہلے ہی دن تمہیں اپنے گھر کا کچن سنبھالنا پڑے گا۔ میں نے سر ہلا کر منع کیا اور فوراً ان کے پاس بیٹھ کر بولی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ میرا اپنا ہی گھر ہے اور آپ بھی تو میرے بابا ہیں، بابا کی خدمت کرنا تو ہر بیٹی کا فرض ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو کر میرے سر پر دوبارہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، سدا خوش رہو بٹیا، سہاگن رہو، ہمیشہ خوش رہو، خوشیاں تمہارے آنگن بھر دیں۔ میں نے فوراً ہی دل میں ان کی ہر دعا کے پورا ہونے کا انتظار کیا اور ان کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے شوہر بہت خاموشی سے میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا انہوں نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولے، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں سمجھا کہ آپ میرے پاس میں ہی سوئی ہوئی ہیں، لیکن جب میں نے آپ کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی تو آپ وہاں نہیں تھیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرے گال کو چوم لیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکان بکھر گئی اور میں نے کہا، ہاں میں امی کو دیکھنے گئی تھی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شاید تھکن سے بخار ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ میری بات سن کر میرے شوہر بے چین ہو گئے اور بولے، کیوں، کیا ہوا ساسو ماں کو؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ امی کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی ہوں گی۔
میں آپ کے اور پاپا جی کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، ناشتہ بنا کر پھر ان کے پاس جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ تو بولے، ارے تو تم مجھے کہہ دیتی، وہ میری بھی تو ماں ہے اور اب میں ان کا بیٹا ہوں، مجھ پر بھی تو فرض ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ اچھا یہ بتاؤ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کہاں ہیں؟ میں ان کے سر پر رکھوں گا۔ ایک پل کے لیے میرے ہونٹوں پر مسکان بکھر گئی۔ میں نے دل سے اوپر والے کا شکر ادا کیا کہ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا ہے جو میری ماں کو اپنی ماں مان رہا ہے، ورنہ داماد تو اکثر بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ارے نہیں، آپ پریشان مت ہوئیں، بس ابھی یہ ناشتہ بن جائے گا تو میں امی کا خود خیال رکھ لوں گی۔ وہ فوراً بولے، ارے تم بیوقوفوں والی باتیں مت کرو، مجھے بتاؤ ٹھنڈی پٹیاں کہاں ہیں؟ میں خود اپنی ماں کے سر پر ٹھنڈی پٹی رکھوں گا۔ ان کا لہجہ سن کر مجھے دل سے خوشی ہو رہی تھی اور میں نے انہیں کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ایک پیار بھری کس کی اور کمرے میں چلے گئے۔ میں خوشی خوشی ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، میرے بے حد قریب میرے سسر کھڑے تھے۔ میرے ہاتھ سے اچانک چائے کا چمچ چھوٹ گیا اور میں گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ تبھی وہ بولے، بہو تم کہاں ہو؟ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اچانک کسی کا پیچھے آ جانا انسان کو ڈرا ہی دیتا ہے، اور پھر ایک ایسے شخص کا جسے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں گھبرا کر بولی، جی میں یہی ہوں، کوئی کام ہے؟ تب وہ بولے، بیٹا مجھے ذرا اپنی ماں کے کمرے تک پہنچا دو، میں بھی ان کی طبیعت پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ ان کی بات سن کر میں نے راحت کی سانس لی کہ کوئی دوسری بات نہیں کی، کیونکہ سسر بھی کوئی کم نہیں ہوتے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور امی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک پل کے لیے میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے شوہر میری ماں کو بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں میری امی کا ہاتھ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور بولے، کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ان کا لہجہ کانپ رہا تھا، جبکہ میں نے کہا، میں آپ کے بابا جی کو چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ امی کی طبیعت اب ٹھیک ہے نا؟ میں نے بابا جی کو ایک صوفے پر بٹھایا اور امی کے پاس بیٹھ گئی تھی اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ان کا ٹیمپریچر چیک کیا تو وہ اب نارمل تھا۔ یقیناً میرے شوہر نے ان کے ماتھے پر پٹیاں رکھی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں اب تو ان کا ٹیمپریچر نارمل لگ رہا ہے۔ تم بتاؤ ناشتہ تیار ہو گیا؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں کہا اور باہر آ گئی۔ میرا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کا اچانک سے گھبرا کر کھڑے ہونا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے خطرے کی ایک ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے اپنا سر جھٹک دیا کہ میں بے وجہ کی باتیں سوچ کر اپنا دماغ خراب کر رہی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی ان دونوں کے لیے ناشتہ تیار کیا اور امی کے کمرے میں ہی لے کر چلی گئی۔ اب مجھے ایسا کوئی بھی منظر دیکھنے کو نہیں ملا جس سے میں تھوڑا بہت شک میں پڑتی۔ نہ جانے کیوں میں اپنے شوہر اور اپنے سسر کو دیکھ کر ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہوتی تھی، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ یہ میرا وہم ہوگا۔ ہم لوگوں نے ناشتہ امی کے کمرے میں ہی کیا۔ ہماری باتوں کی آواز سے امی بھی جاگ چکی تھیں اور ہمیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں فوراً ہی امی کے پاس گئی اور ان کی طبیعت وغیرہ پوچھی۔ وہ سر ہلا کر اپنی طبیعت بتانے لگیں۔ تبھی میرے سسر فوراً پوچھ بیٹھے، سمدھن جی کیا ہو گیا آپ کو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اچانک سے بیٹی کو رخصت کر کے اتنی زیادہ بیمار پڑ گئی، جبکہ امی تھوڑا مسکرائیں اور بولیں، ارے نہیں نہیں بھائی صاحب، بس شادی کی تھکان ہو گئی، شاید اسی وجہ سے میں سو گئی اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سے سو رہی ہوں۔ میں تو کمرے میں آئی تھی، دودھ وغیرہ پیا تھا، پھر لیٹ گئی تھی، اس کے بعد مجھے گہری نیند آ گئی، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، اور پھر صبح میرے جسم میں اتنا درد ہو رہا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ امی کی باتیں بہت عجیب تھیں، آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح کی بات چیت نہیں کی تھی۔ میرے سسر فوراً بولے، ہاں ہاں شادی کی تھکن تو بہت زیادہ ہی ہو گئی ہے، ہم بھی بہت دیر تک سوئے، صبح جب جاگے تو ہمیں بھی بہت زیادہ جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا، کل بھی آپ کام کرتی رہی ہیں، شاید اسی لیے آپ کو اتنی زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہوگی۔ پاپا جی کی بات سن کر میرے شوہر بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے، جبکہ میں اپنی امی کے پاس ہی بیٹھی ان کو اپنے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی ان کے لیے بھی ناشتہ تیار کیا تھا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی تو میرے شوہر فوراً میرے پاس آ گئے تھے اور مجھے ہٹاتے ہوئے بولے تھے، تم نے اپنی امی کی بہت خدمت کر لی ہے، اب تمہاری امی کی خدمت مجھے کرنی ہے، ان کا بیٹا آ گیا ہے، اب تمہیں بالکل بھی مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا کہ صرف اور صرف یہ سب شروع کے چونچلے ہوتے ہیں جو اتنی خدمتیں کی جاتی ہیں، بعد میں تو سبھی بدل جاتے ہیں۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور دل میں یہی سوچا کہ جب تک وہ میری ماں کو سمجھ رہے ہیں میں انہیں بالکل بھی نہیں ٹوکوں گی، بلکہ ان کی بہت زیادہ آؤ بھگت کروں گی تاکہ وہ میری ماں کے ساتھ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ کافی دیر تک ہم سب امی کے پاس ہی بیٹھے رہے تھے۔ اس کے بعد میں اور میرے شوہر کمرے میں آ گئے تھے اور میرے سسر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی میرے شوہر نے ایک بار پھر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا اور بستر پر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میری ایک نہیں چلی تھی، میں انہیں بتا رہی تھی کہ ابھی دوپہر ہو رہی ہے،
کہیں امی کو میری ضرورت نہ پڑ جائے۔ آپ رات میں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ مگر وہ تو بالکل ہی نہیں رکے تھے۔ انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی تھی، بس اپنی ہی منمانی کرتے رہے تھے۔ ان کی آغوش میں مجھے بھی سکون مل رہا تھا۔ ایک شوہر کی آغوش ایک بیوی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے، اس لیے میں بھی سکون لے رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نوٹ کرتی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے زیادہ میری ماں کو اہمیت دیتے تھے، ان کی ہر بات سنتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ مگر کئی دنوں سے میں یہ بھی نوٹ کر رہی تھی کہ میری ماں بہت زیادہ نڈھال رہنے لگی تھی۔ شادی سے پہلے والی ان میں وہ بات ہی نہیں رہی تھی۔ ہر وقت وہ گھر کے کام میں جٹی رہتی تھی، اور جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے تو وہ کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ بس نڈھال سی صوفے پر سو جاتی تھی یا کبھی اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ میرے سسر بہت ہی باتونی قسم کے انسان تھے۔ کبھی وہ مجھ سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے تو کبھی میری ماں سے۔ ان کی یہ عادت مجھے بہت بری لگتی تھی، کیونکہ انسان کا کبھی بات کرنے کو دل چاہتا ہے اور کبھی بات کرنے کو نہیں۔ مگر سسر تھے، میں ان سے بالکل بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملاتی تھی۔ میں نے بہت قریب سے یہ بات نوٹ کی تھی کہ میرے سسر میری ماں میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ میری امی کو چھوٹا سا کام بھی ہو تو وہ بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بعض اوقات تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندھے ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اچانک سے میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو جانا، پھر میری ماں سے ایسے بات کرنا جیسے وہ ان کو دیکھ رہے ہوں، ان کے احساس کو پہچان لینا۔ کئی بار تو میں نے اپنا یہ شک اپنی ماں کو بھی بتایا تو وہ مجھے ہی ڈانٹ دیتی تھی کہ اپنے سسر کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کرتے، اوپر والا ناراض ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے شوہر کے باپ کو اپنا باپ سمجھو گی تو کل کو جب تمہاری اولاد ہوگی تو وہ بھی تمہیں بہت عزت دے گی۔ امی کی باتیں مجھے بہت اچھے سے سمجھ آتی تھیں، اسی لیے میں کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتی تھی، اپنی جان سے بڑھ کر ان کی خدمت کرتی تھی۔ میرے شوہر صبح سویرے ہی اپنے کام پر چلے جاتے تھے اور شام 5 بجے کے بعد گھر واپس آتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی کے پاس بیٹھ کر ان کی دل جوئی کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم سب ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے اور پھر میرے شوہر مجھے لے کر کمرے میں بند ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد تو مجھے کمرے سے باہر آنے ہی نہیں دیتے تھے، ہر وقت مجھے اپنے ساتھ لگائے رکھتے تھے۔ ان کی محبت اور پیار دیکھ کر میں بھی دل ہی دل میں خوش تھی کہ مجھے کتنا اچھا شوہر نصیب ہوا ہے۔ قسمت والوں کو ہی ایسا شوہر ملتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جتنا غرور آپ کو اپنے آپ میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اوپر والا آپ کا غرور اسی شان سے توڑتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا، جس کا مجھے ذرا بھی پتہ نہیں تھا۔ آج صبح سے ہی میں محسوس کر رہی تھی کہ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ کبھی وہ الٹی کر رہی تھی تو کبھی ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ صبح سے لے کر شام ہونے کو آئی تھی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرے سسر بھی کافی بوکھلائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کئی بار میں نے ان سے بھی کہا کہ کھانا کھا لیں، مگر وہ بھی نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں بھی کافی پریشان تھی اور تھک ہار کر شام 5 بجے جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے تمام باتیں ان کو بتائیں تو ایک دم سے ان کا چہرہ بھی پیلا ہو گیا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم امی کو لے کر ہسپتال گئی ہو؟ میں نے سر نہ میں ہلایا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، سوچ رہی ہوں کہ قریبی کلینک والے ڈاکٹر کو بلا لیتی ہوں، وہ امی کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیتے ہیں، ان کی دوائیاں ان سے ہی چل رہی ہیں۔ جب میرے شوہر فوراً بولے، ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو موسمی ہے، کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، اسی لیے پیٹ ہضم نہیں کر رہا، اس بات کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں کال کی تھی تم کہاں تھی؟ وہ میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے کمرے کے اندر لے گئے۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے مجھے ہمیشہ کی طرح دیوار سے لگا دیا اور میری گردن پر جھک گئے۔ وہ اپنی حسرت مٹانے لگے۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں ایک دم اپنے وجود سے دور کیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، پلیز ابھی میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز میرے ساتھ انہیں ہسپتال لے کر چلیں۔ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، وہ بیمار رہتی ہیں، اگر میں نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی تو مسئلہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ میری بات سن کر میرے شوہر اچانک ہی بھڑک اٹھے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تمہیں تو میرا بالکل خیال نہیں ہے، تمہارا شوہر تم سے کیا چاہتا ہے تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، بس ہر وقت اپنی ماں میں لگی رہتی ہو۔ شادی کی پہلی صبح بھی تم بنا بتائے مجھے کمرے سے چلی گئی، میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا کیونکہ تمہاری ماں کی طبیعت خراب تھی۔ اب میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہوں تب بھی تمہیں تمہاری ماں کی ہی فکر ہے۔ یہ کہتے ہی وہ بستر پر ناراض ہو کر بیٹھ گئے تھے اور میں ایک دم گھبرا گئی تھی، کیونکہ شادی کے بعد ایسا پہلی ہی بار ہمارے بیچ ہوا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو چکے تھے۔ ایک طرف مجھے میری ماں کی فکر ستا رہی تھی اور دوسری طرف میرے شوہر تھے۔ میں نے ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیا اور فوراً ہی اپنے شوہر کے قریب چلی گئی۔ میں نے اپنا دوپٹہ ایک طرف کر دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی منمانی کر سکتے ہیں۔ میری اس حرکت پر وہ خوش ہو گئے تھے اور اچانک ہی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج ان کے لمس میں کچھ زیادہ ہی شدت تھی۔ انہوں نے مجھے فوراً ہی بستر پر لٹا دیا تھا اور مجھ پر حاوی ہو چکے تھے۔
جا بجا ان کے ہونٹوں کا لمس مجھے اپنے جسم پر محسوس ہو رہا تھا۔ میرے جسم پر کپکپی ہو رہی تھی اور میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب اچانک انہوں نے میرے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا اور میری سانسوں کو قید کر لیا تھا۔ میں اب کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے وجود میں گم ہو چکے تھے اور میں خاموشی سے ان کی ہر جرات کو برداشت کر رہی تھی۔ انہوں نے تقریباً مجھے 2 گھنٹے تک پیار کیا تھا۔ اس کے بعد وہ تھک کر سو چکے تھے۔ مجھے ایک دم میری ماں کا خیال ستایا تھا اور میں فوراً واش روم جا کر فریش ہو گئی تھی، کیونکہ اس حالت میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو میرے سسر میری ماں کے کمرے سے باہر آئے تھے۔ میں نے انہیں فوراً ہی دیکھ کر سوالیہ پوچھا تھا، بابا آپ یہاں پر کیوں گئے تھے؟ کیا ہوا؟ امی ٹھیک ہے نا؟ میرے سوال پر میرے سسر بری طرح سے گھبرا گئے تھے اور مجھے دیکھ کر بولے تھے، ہاں میں تو آپ کی امی کی طبیعت پوچھنے کے لیے گیا تھا، مگر وہ سو رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے۔ مجھے بھی ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ صبح سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ تو بہت ہی پریشانی والی بات ہے۔ اس طرح اگر وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گی تو اور بیمار ہو جائیں گی۔ وہ بالکل ایسے بول رہے تھے جیسے انہیں میری ماں کی بہت زیادہ فکر ہو۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ مجھ سے زیادہ میری ماں میرے شوہر اور میرے سسر کے لیے ضروری ہو گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اب مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں اپنے سسر اور اپنے شوہر کو منع کر دوں کہ میری ماں کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ماں کی فکر کر سکتی ہوں۔ میرے سسر نے حالانکہ مجھے بتا دیا تھا کہ میری ماں سو چکی ہے، مگر اس کے باوجود مجھ پر اتنی زیادہ گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی کہ میں تمام باتوں کو نظر انداز کر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری ماں واقعی گہری نیند میں تھی۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں امی کو جگاؤں اور انہیں اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جاؤں۔ پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا کہ میں ڈاکٹر کو اپنے گھر بلا لیتی ہوں، وہ گھر پر میری امی کا اچھے سے معائنہ کر لیں گے۔ شروع سے ہی ہم ان سے دوائی لیتے آئے تھے، اسی لیے مجھے ان پر بے حد یقین تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی انہوں نے ہمیشہ کی طرح کال ریسیو کر لی تھی اور فوراً بولے تھے، کیا ہوا مس، سب خیریت ہے؟ جب میں فوراً بولی تھی، نہیں ڈاکٹر، صبح سے امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، وہ صبح سے کچھ نہیں کھا رہی ہیں، کچھ پوچھ رہی ہوں تو کہتی ہیں کہ دل مچل رہا ہے، تھوڑا بہت کھایا تو وہ بھی باہر آ گیا ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر بولے تھے، اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کلینک پر تھوڑے مریض ہیں انہیں دیکھ لوں، پھر میں آپ کے گھر ہی آ رہا ہوں۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی اور امی کے کمرے سے آ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی رات کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا تھا، کیونکہ گھر کا سارا کام میں ہی کرتی تھی۔ میرے شوہر باہر کا کام سنبھالتے، جبکہ میرے سسر کا زیادہ تر کام میری امی سے بات چیت کرنا ہوتا تھا یا پھر نیوز وغیرہ سن لینا ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میرے گھر کے دروازے پر ڈور بیل ہوئی تھی۔ میں فوراً ہی دروازے پر گئی تو سامنے ڈاکٹر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے گھر میں آتے ہی مجھے ہیلو کہا تھا اور امی کا حال پوچھنے لگے تھے۔ جب میں انہیں اپنے پیچھے آنے کا بول کر امی کے کمرے میں لے گئی تھی، انہوں نے امی کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر اچانک جو بات انہوں نے کہی وہ سن کر میں حیران ہو کر ان کی اور دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے، میں اتنا تجربہ کار ہو چکا ہوں کہ آپ کی امی کو دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ انہیں کیا مرض ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ انہیں کسی لیڈی ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں اور کل ہی کروائیں، تاکہ جلد سے جلد آپ تک یہ بات پہنچ جائے۔ میں اپنے اندازے کے تحت اتنی بڑی بات نہیں کہوں گا۔ میں ان کی بات سن کر بری طرح سے سہم گئی تھی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی تھی، ڈاکٹر آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے میری امی کو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میری بات سن کر انہوں نے سر ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، آپ میرے لیے میری فیملی جیسی ہیں، اسی لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کل ہی اپنی امی کا چیک اپ ایک لیڈی ڈاکٹر سے کروائیں، اور ہو سکے تو اپنے شوہر اور اپنے سسر کو کچھ نہ بتائیں۔ خاموشی سے اپنی ماں کو ہسپتال لے کر جائیں، ان کا چیک اپ کروائیں اور جو بھی رپورٹ آئے اس کے بعد آپ اپنے تمام معاملات سنبھال لیں۔ مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور سر ہاں میں ہلا کر انہیں رخصت کر دیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر کا دروازہ بند کر کے پلٹی تو میرے کمرے کے دروازے پر میرے شوہر کھڑے ہوئے تھے اور مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے میرے دل میں کیا سمایا کہ میں فوراً بول اٹھی، وہ میری دوست آئی تھی، امی کی طبیعت پوچھنے، چلی گئی ہے۔ انہوں نے سر ہلایا اور کمرے کے اندر چلے گئے تھے۔ میرا دل اب بہت زیادہ گھبرا چکا تھا۔ وہ رات میں نے جس طرح سے گزاری تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ اگلی صبح جیسے ہی میرے شوہر کام کے لیے گئے اور میرے سسر واک کے لیے پارک گئے تو میں فوراً ہی اپنی امی کے ساتھ کلینک کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میری امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میری طبیعت اتنی خراب نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، جبکہ میں نے ان کی ایک بات نہیں سنی تھی، کیونکہ میرا دماغ پوری طرح سے مجھے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ میں جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پہنچی تو وہاں پر کافی زیادہ مریض تھے۔ اگر میں ان مریضوں کا انتظار کرتی تو بہت زیادہ وقت گزر جاتا، اسی لیے میں نے ایمرجنسی کا ٹوکن لیا تھا جو مہنگا تھا، مگر مجھے جلد سے جلد اپنی ماں کا چیک اپ کروانا تھا۔
اب میں دوسری باری میں ہی بلا لی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جب میری ماں کا معائنہ کیا اور پھر جب تفصیلی معائنہ کیا گیا اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے تو علم ہو گیا تھا کہ میری ماں ایک عام پریشانی میں نہیں ہے بلکہ وہ حاملہ تھی۔ یہ بات میرے سر پر قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ میں تو بے یقین نگاہوں سے ڈاکٹر کی شکل کو دیکھ رہی تھی کیونکہ میرے پاپا کو مرے پورے 15 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ایسا کیسے میری ماں پیٹ سے ہو سکتی تھی؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں فوراً بولی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اب دوبارہ ٹیسٹ کریں، مجھے کچھ غلط لگ رہا ہے۔ انہوں نے میری بات سن کر مجھے تمام رپورٹس دکھائی تھیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے امی سے ان کی حالت پوچھی تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ پیٹ سے ہو چکی ہیں۔ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میری ماں کا حاملہ ہونا مجھے بہت زیادہ شرمندہ بھی کروا سکتا تھا۔ میں خاموشی سے امی کی دوائیاں وغیرہ لے کر گھر آ چکی تھی۔ اس عمر میں ان کا حاملہ ہو جانا بہت زیادہ پریشانی کی بات تھی۔ امی لگاتار رو رہی تھی اور ایک ہی بات بول رہی تھی کہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، جبکہ مجھے اس بات کا بالکل اچھے سے اندازہ تھا کہ میری ماں کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بہت ہی معصوم عورت تھی، آج کی عورتوں سے بالکل الگ۔ میں نے یہ بات بالکل خاموشی سے برداشت کر لی تھی کیونکہ اگر یہ بات ذرا بھی میرے شوہر یا میرے سسر کو معلوم ہوتی تو کچھ نہ کچھ ہنگامہ ضرور ہوتا، اور نہ جانے کیوں مجھے اپنے شوہر اور سسر پر ہی اس بات کا شک ہو رہا تھا کہ میری ماں کے ساتھ کچھ غلط کرنے والے ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک ہے۔ ایک تو یہ دونوں ہی باہر کے لوگ تھے، دوسرا یہ لوگ میری ماں کے ساتھ حد سے زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شوہر کا تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ داماد ہونے کی حیثیت سے میری ماں کی فکر کرتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا، لیکن میرے سسر جو لگاتار میری ماں کے ساتھ ہی لگے رہتے تھے، یہ بات نہ جانے کیوں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری ماں کے ساتھ غلط کام کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ یہی آدمی ہے۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امی کا DNA ٹیسٹ کرواؤں گی جس کی مدد سے مجھے معلوم ہو سکے کہ میری ماں کے ساتھ کس نے غلط حرکت کی ہے اور پتہ بھی چل سکے کہ میری ماں کس کے بچے کی ماں بن چکی ہے۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق اپنے شوہر کے کام پر جانے کے بعد اپنی امی کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ وہاں جب میں ان کا ٹیسٹ کروا رہی تھی تو میری امی بہت رو رہی تھیں۔ ان کے منہ پر صرف ایک ہی بات تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، جبکہ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں گلے لگا لیا تھا۔ اس بات کا دلاسا دے رہی تھی کہ آپ بالکل بے گناہ ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی تھیں اور میرا یہ حوصلہ دینا انہیں مضبوط کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب رپورٹس آئیں تو میرے سوچنے کے بالکل صحیح مطابق میرے ماں کا گناہ گار کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی شوہر تھا۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ انہوں نے میری ماں کے ساتھ غلط کام کیوں کیا، نہ جانے کیوں مجھے ایک بار پھر شک ہوا تھا کہ میری ماں کے ساتھ غلط کام کرنے والا صرف میرا شوہر نہیں ہے بلکہ ان کا باپ بھی ہے۔ اور میرے سوچنے کے بالکل صحیح مطابق جب امی کا پورا معائنہ کیا گیا تو ان کے ساتھ غلط کام ایک بندہ نہیں بلکہ 2 بندے کرتے تھے، اور دوسرا بندہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے سسر تھے۔ مجھے اپنے ہی شوہر سے گھن آنے لگی تھی۔ جس انسان کو اپنا مخلص سمجھتی تھی وہی شخص میری خوشیوں کا دشمن تھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ کسی بھی اجنبی پر اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مجھے شادی کرنی ہی تھی تو مجھے گھر داماد نہیں رکھنا تھا بلکہ شادی ہو کر رخصت ہو جاتی اور اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتی رہتی، ان کے پاس میں ایک نوکرانی رکھوا دیتی اور ہمارے لیے یہ افورڈ کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے گھر آتے ہی پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، اور جب میں نے پولیس میں جانے کی دھمکی دی تو میرے شوہر نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے تمام سچ بتایا تھا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ میں اور میرے پاپا ہم دونوں تمہاری ماں کے ساتھ اپنی اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ مجھ میں یہ سب کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ بھی رعایت نہیں کرتا، اور جب تم نخرے دکھاتی ہو تو میں تمہاری ماں کو نیند کی گولیاں کھلا کر ان کے ساتھ یہ سب کرتا تھا۔ جبکہ میری ماں نے حیران ہو کر اپنے داماد کو دیکھا تھا جنہیں وہ اپنا بیٹا بول بول کر نہیں تھکتی تھیں۔ میں نے فوراً ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی اور انہیں اپنے گھر سے بے دخل کر دیا تھا، اور ڈاکٹر سے میں نے امی کا ابورشن بھی کروا دیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اسی لیے ابورشن کروانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ابورشن کروانے کا مقصد صرف ایک ناجائز بچے کو مارنا نہیں بلکہ میری امی کی صحت بھی تھی۔ اگر وہ بچہ پیدا کرتی تو وہ نہیں بچ پاتی، اور میرے لیے میری ماں کی زندگی بہت ضروری تھی، اسی لیے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق میں نے امی کا ابورشن کروا دیا تھا۔ میری امی اب بھی میری شادی کرنا چاہتی ہیں اور میں بھی راضی ہوں، مگر اب میری سوچ یہ ہے کہ میں شادی کر کے سسرال جاؤں گی بلکہ کسی کو گھر داماد نہیں رکھوں گی، کیونکہ گھر داماد رکھنے والے انسان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کون کس روپ میں بھیڑیا بن بیٹھا ہے ہمیں کسی کا کچھ پتہ نہیں۔